عزیزان گرامی، لوگ حج پر جاتے ہیں اور خواتین بھی حج پر جاتی ہیں اور حج مکمل کرنے کے بعد پھر سر منڈانا پڑتا ہے، تو فارغ ہونے کے بعد مرد حضرات کو اپنا سر منڈانا اور عورتوں کو اپنے سر کے بال کتروانا یہ ضروری ہے۔ تو ان کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری حدیث پاک ارشاد فرمائی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورتوں پر سر منڈانا نہیں ہے، یعنی عورتیں سر نہیں منڈائیں گی، عورتوں پر صرف بال کتروانا ہے۔ یعنی عورتیں طواف سعی سے فارغ ہو کر، یعنی سر منڈایا جاتا ہے طواف کرنے کے بعد اور سعی کرنے کے بعد، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں طواف سعی سے فارغ ہو کر ایک پورا بھر بال کٹوائیں، چوتھائی سر کے پورے بھر بال، یعنی ایک پورا جو ہوتا ہے انگلی کا پورا، اس کے برابر بال کٹوانا یہ ضروری ہے عورت کے لیے، اور پورے سر کے پورے بھر بال کٹوانا یہ بہتر ہے۔ تو عورت سر نہیں منڈائے گی، مرد حضرات سر منڈائیں گے، اور یہ ضروری ہے کیونکہ طواف کرنے کے بعد انسان احرام سے تبھی باہر آتا ہے جب اپنا سر منڈاتا ہے۔ تو عورتیں اپنا سر نہیں منڈائیں گی بلکہ وہ اپنے سر کے بال صرف کٹوا دیں گی، تو ان کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار احادیثیں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں بیمار ہوں، یعنی اب بیماری کی حالت میں طواف، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے بیمار ہوتے ہیں یہاں سے تو ٹھیک جاتے ہیں لیکن وہاں جا کر کے سخت بیمار ہو گئے، وہاں جا کر کے سخت بیماری ہو گئی، اب وہ طواف نہیں کر سکتے، اب وہ کیا کریں؟ تو عزیزان گرامی، ان کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، تو بیمار ہے، زیادہ سخت بیمار ہے، تو ان کے لیے آقا نے فرمایا کہ پیچھے سے سوار ہو کر طواف کر لو۔ تو عزیزان گرامی، سوار ہو کر طواف کرنا یہ سخت مجبوری میں جائز ہے، یعنی سخت مجبوری ہے، سخت بیماری ہے، تو سواری پر سوار ہو کر یہ طواف کیا جا سکتا ہے، اللہ اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی بیماری نہیں ہے، اگر کوئی پریشانی نہیں ہے، تو صرف پیدل چل کر ہی طواف کرنا یہ ضروری ہے۔ لیکن اگر زیادہ مجبوری ہے، ایسی بیماری کہ چل نہیں سکتے، خود بیٹھ نہیں سکتے، خود اٹھ نہیں سکتے، تو ایسی حالت سوار ہو کر طواف کرنا یہ جائز ہے۔ اور عزیزان گرامی، حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو میں کپڑوں سے ہو گئی، یعنی جو عورتوں کے مخصوص دن ہوتے ہیں، کچھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ وہاں جانے کے بعد ان کے مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں، تو حضرت عائشہ یہ خود بیان فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مقام صرف میں پہنچے تو میں کپڑوں سے ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں رو رہی تھی، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ شاید تم مہینے سے ہو گئی ہو، تو میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہینے سے ہو گئی ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تو وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مقرر فرما دی ہے، یہ تو کسی کے ہاتھ کا بس نہیں ہے، یہ تو وہ چیز ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عورتوں پر مقرر فرمائی ہے، یہ تو ایٹومیٹک ہے، مخصوص دن جو ہوتے ہیں یہ تو مخصوص ہیں، انہیں تو کوئی گھٹا اور بڑھا نہیں سکتا، یہ تو اللہ رب العزت نے مقرر کر دیے ہیں۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا لہٰذا جو حاج تم بھی کرو، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو حاجی کرے تم بھی وہ کرو، یعنی جو حاجی لوگ کرتے ہیں وہ کام تم بھی کرو، سوائے اس کے پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو،
یعنی جب تک پاک نہ ہو جاؤ تو طواف نہ کرو، کیونکہ طواف مسجد میں ہوتا ہے اور حائضہ کو مسجد میں جانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ناپاک ہے اور ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جانا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا یہ حائضہ عورتوں کے لیے ہیں کہ اگر وہ وہاں جا کر کے حائضہ ہو جاتی ہیں، وہاں جا کر کے ان کے مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں تو وہ سارے کام کر سکتی ہیں سوائے طواف کے کہ وہ طواف نہ کریں۔ آقا نے حضرت عائشہ سے یہی فرمایا کہ عائشہ تم وہ کام کرو، سارے کام کرو جو حاجی کرتے ہیں، پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ تو عزیزان گرامی، واقعی میں امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہی ہوں گی۔ اور ایک حدیث پاک اور ہے، حضرت جابر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے، یہاں تک کہ جب ہم ذوالحلیفہ پہنچے تو حضرت اسماء بنت عمیس کے یہاں محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، تو ان بیوی نے رسول اللہ کی خدمت میں کہا بھیجا کہ اب میں کیا کروں؟ تو آقا کریم نے فرمایا تم نہا لو اور کوئی کپڑا باندھ لو اور احرام بھی باندھ لو۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، شریعت کے اندر بہت چھوٹ رکھی گئی ہیں کہ شریعت کے اندر کسی کو مجبور نہیں کیا گیا ہے، شریعت کے اندر بہت ہی زیادہ چھوٹ رکھی گئی ہے، اور واقعی میں جو سچی نیت سے، خالص نیت سے وہاں جاتا ہے تو عزیزان گرامی اللہ رب العزت ان کی محنت کو، ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مکے سے واپس نہ ہو یہاں تک کہ اس کا آخری کام بیت اللہ سے ہو، یعنی جب مکے سے اپنے سارے کام مکمل کرنے کے بعد جب وہاں سے نکلتے ہیں، جب وہاں سے جاتے ہیں تو ایسے نہیں جاتے بلکہ آخری طواف کر کے جاتے ہیں۔ مگر حائضہ سے یہ کام ہلکا کر دیا، یعنی کوئی شخص مکے سے طواف وداع کیے بغیر نہ جائے، یعنی ایک طواف تو ہوتا ہے کہ وہ طواف زیارت ہوتا، وہ تو کرنا فرض ہے، اور ایک طواف وداع کیا جاتا ہے، یعنی جب وداع کہتے وقت، یعنی جب رخصت ہوتے وقت، جب مکے سے رخصت ہوتے ہیں تو طواف وداع بولتے ہیں اس کو۔ وہ طواف وداع آقا نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص مکے سے جب تک نہ جائے جب تک کہ وہ اپنا آخری کام بیت اللہ سے نہ کر لے، یعنی اپنا آخری کام طواف وداع نہ کر لے، طواف وداع کیے بغیر کوئی بھی شخص مکے مکرمہ سے نہ جائے۔ اب یہ حکم حائضہ عورت، کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو حائضہ ہیں، مخصوص ایام شروع ہو گئے تو ان کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم ہلکا کر دیا۔ ان کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا ہے کہ حائضہ طواف وداع کیے بغیر جا سکتی ہے، یعنی وہ طواف وداع نہ کرے، اس کے لیے یہ چھوٹ ہے، کیونکہ عزیزان گرامی یہ تو اللہ کی طرف سے اللہ نے جو دن مقرر کیے ہیں وہ دن شروع ہو چکے ہیں، تو اب یہ عورت کا ہاتھ کا اس میں کوئی بس نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی واقعی میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑا پیار اور بڑی محبت فرمایا کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ سارے احکام بیان فرما دیے ہیں، اور ان احکاموں پر عمل کر کے اور وہاں حج کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اس حج کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرماتا ہے۔